بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان گفتگو ہے سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول ہیں۔ رسول وہ مبارک ہستی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ زمین پر حجت کاملہ بنا کر بھیجتا ہے۔ یعنی رسول کا انکار، اس پر قوم پر عذاب آتا ہے۔ رسول کی جان کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے اور انکار پر سزا بھی دیتا ہے۔ جہاں تک نبی کا تعلق ہے تو نبی کی جان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اس طرح نہیں ہوتی اور نبی کے انکار پر عذاب بھی نہیں آتا، لیکن رسول کی جان کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور انکار پر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے۔ کئی انبیاء ایسے ہیں ان کو قتل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل ایسے بھی تھے، ان کے جرائم بیان کیے تو انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ یقتلون الانبیاء بغیر الحق، وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، لیکن رسول کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اپنے ذمہ کرم پہ لیتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی مرتبہ حملہ ہوا، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، تو فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ اپنی قوم کو خبردار کریں، وارن کریں، متنبع کریں، بتائیں کہ حق کا اگر انکار کیا جائے تو اللہ کی طرف سے کیا سزا نافذ ہو سکتی ہے، اس سے پہلے کہ دردناک عذاب آئے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، تو نوح علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم، میں تمہیں کھلے طریقے سے خبردار کرنے والا ہوں، متنبع کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ بالکل اسی طرح کی سادہ سی بات ہے، اور یہ مثال کئی مرتبہ آپ سن بھی چکے ہیں کہ جیسے کوئی شخص جا رہا ہے اور آگے کھڑا ہے تو وہاں پہ موجود ایک شخص کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے، یہ سواری پر ہے، تو بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، تو اسے خبردار کرتا ہے بھئی اپنی سپیڈ آہستہ کریں۔ اب اس کو تو نہیں پتا کہ آگے گڑھا ہے، تو وہ خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، متنبع کرنے والا متنبع کرتا ہے، اور اگر یہ جانے والا اس کی بات سن لیتا ہے تو یقیناً گڑھے میں گرنے سے بچ جائے گا، اور اگر نہیں سنتا تو بہت شدید نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے سڑک پہ آپ جا رہے ہیں اور آپ بہت تیز سپیڈ کے ساتھ موو کر رہے ہیں، اور آگے لکھا ہوتا ہے ریڈیوس یور سپیڈ، کہ اپنی رفتار آہستہ کریں، تو کوئی اس بورڈ کو پڑھ کے اس وارننگ کو دیکھ کر اپنی سپیڈ آہستہ کر لیتا ہے تو وہ یقیناً نقصان سے بچ جائے گا۔ اور اگر کوئی
اس پر کان نہیں دھرتا اور اپنی سپیڈ اسی طرح برقرار رکھتا ہے تو پھر یقیناً کسی شدید حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام اور اگر ہم رسولوں کی بات کریں تو رسول یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر حق کو قبول کرو گے تو دنیا کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے، اور اگر حق کا انکار کرو گے تو جس گناہوں کی زندگی میں جس تیزی کے ساتھ تم آگے موو کر رہے ہو تو یقیناً ایک بہت بڑا حادثہ اس کا شکار ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آخرت میں تو پھر اگر شکار ہو گئے اور جہنم میں چلے گئے تو وہاں سے نکلنے کا راستہ بڑا ہی تکلیف دہ بھی ہے اور ایمان کے سوا تو ممکن بھی نہیں۔ تو نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بالکل عریاں کھلے طریقے سے وارن کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، متنبہ کر رہا ہوں۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اس کا تقوی اختیار کرو، یعنی گناہوں سے بچو اللہ سے ڈر کے، وَأَطِیعُونِ، اور میری پیروی کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقررہ کا عذاب کا جو وعدہ ہے وہ مؤخر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر تم توبہ کرتے ہو، استغفار کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے جو آنے والا عذاب ہے تو وہ مؤخر ہو سکتا ہے اور ٹل بھی سکتا ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے فیصلہ کن وقت تو پھر وہ نہیں ٹلتا، اس سے پہلے توبہ استغفار کرنے سے عذاب یقیناً ٹل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے فرمایا ما قال اللہ علیہ وسلم وانت فیہم وما قال اللہ معذبہم یستغفرون، سورہ انفال میں کہ محبوب آپ کا وجود پاک موجود ہے آپ، تو یہ آپ کے وجود کی برکت ہے کہ اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کر رہا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ قوم استغفار کر لے۔ یونس علیہ السلام کی قوم جیسے یونس علیہ السلام نکلے، قوم نے پیچھے استغفار کر لی اور بچ گئے۔ تو فرمایا کہ ابھی تو وقت ہے کہ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو پھر ڈرتا نہیں ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اب یہ نوح علیہ السلام کا استغاثہ ہے، فریاد ہے، اور اب وہ گویا کہ قوم سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے دن کو بھی ان کو پکارا اور رات کو بھی پکارا، یعنی گویا کہ میں نے دن اور رات ایک کر دیے، اور میری پکار کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا سوائے اس کے کہ یہ مجھ سے بھاگ ہی ہیں، یعنی حق سے فرار کا راستہ یہ اختیار کر رہے ہیں، اور جو ان کی طرف سے رسپانس ہے وہ بڑا ہی مایوس کن ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اب وہ مزید عالمین کے رب کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ میں جب بھی ان کو پکارتا ہوں کہ آؤ حق کی طرف تاکہ تمہیں تمہارا رب بخش دے، معاف کر دے، تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے، تمہارے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ کرے، عفو و درگزر کا معاملہ کرے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے انگلیاں جو ہیں اپنے کانوں میں ڈال دی، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے، گویا کہ
کی ہمارے تک پہنچے گی. وہ لیپی جنہوں نے نا سر ولیٹ لینا، یعنی انگلیاں ڈال لینا کانوں میں، اور یہ جیسے ہم پگڑی باندھتے ہیں نا تو سر کے اوپر پٹکا اور کان بھی سارے بند کر لینا. تو اب ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں بھی ڈال لی ہیں اور اوپر کپڑے بھی لپیٹ لیے کہ کوئی بات جو ہے پیغمبر کی وہ ہم تک پہنچنے نہ پائے. وہ اثر اور یہ ڈٹ گئے، ضد، ہٹ درمی، اور یہ اس جگہ پہ آ گئے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اب انہوں نے تکبر کی روش اختیار کر لی ہے، اور تکبر بھی چھوٹا موٹا نہیں، مطلب تکبر میں بھی آخری درجے پہ چلے گئے. وَاسْتَكْبَرُوا فعل ماضی ہے، استکبارا پھر آگے یہ مصدر ہے کہ مطلب تکبر میں بھی گویا کہ یہ اسی طرح چلے گئے جیسے شیطان اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا. شیخ سعدی نے کہا کہ تکبر را عزازیل خار کر بزندان لعنت گرفتار کر. تکبر نے شیطان کو تباہ کر دیا، ذلیل کر دیا، اور لعنت کے قید خانے میں وہ گرفتار ہو گیا. تو اب اس جگہ پہ یہ پہنچ گئے. ثم انی دعوتم جہاد، پھر میں نے ان کو دعوت دی ہے، پکار کر کہا ہے. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرار، اعلانیہ بھی کہا ہے پورے مجمع میں سب کے سامنے، اور میں ایک ایک بندے کے پاس بھی گیا ہوں، یعنی خفیہ اور انڈیویجول بھی میں گیا ہوں ان کے پاس، اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا ہے. اور میں کلیکٹیولی بھی اعلانیہ طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی ان کے پاس گیا ہوں اور انہیں حق کی طرف دعوت دی ہے اور حق کی صدا ان تک پہنچائی ہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ گویا وہ فیصلہ کن عذاب کا وقت آ گیا ہے. پھر مزید فرماتے ہیں فقول، تو پھر میں نے کہا استغفروا ربکم، لوگوں تم اپنے رب سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ تمہیں بخش دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی دے گا، اس میں مدد کرے گا، تمہاری اضافہ کرے گا، اور بیٹے بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات، نہریں، دریا، سب کچھ گویا رزق کی جو فراوانی ہے وہ تمہیں عطا کرے گا. میں یہاں پہ روک کے صرف یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ہم وظیفے بھی پوچھتے ہیں نا کہ کوئی وظیفہ بتا دے، کام ہو جائے، کوئی شادی کا، کوئی رزق کا، کوئی معاملات کا. یہ نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے گویا وظیفہ بھی بتا دیا، اور وظیفہ استغفار. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، اور باغات بھی دے گا، نہریں، سب کچھ. تو گویا کہ ہماری جو ضروریات ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں، ان کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے. اور سورہ ہود میں تو خیر اس پر بڑی تفصیل ہے، اور ہر نبی نے یہ بات کہی ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی دعوت کے اندر بھی یہ بات ہے، اور ہر نبی اور رسول نے یہ بات کہی ہے کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو، توبہ کرو. اور اس کے جو مختصر ترین کلمات ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر مغفرت طلب کرتا ہوں اور آئندہ توبہ کرتا ہوں. توبہ کا مطلب مستقبل کے ساتھ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں. اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کے مبارک کلمات کی ریس میں ہے کہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں
کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ بھی ہے اور قیوم ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ تو گویا کہ نوح علیہ السلام جو ہیں وہ قوم کے سامنے اپنا پورا مقدمہ وہ بھی بیان کرتے ہیں اور اللہ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم دن رات ایک قوم ہے، اعلانیہ خفیہ، میں نے اب گویا کہ اپنی طرف سے جو بھی ہو سکتا تھا میں نے کر لیا ہے۔ اور پھر ان کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں، مالکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کی ہو گیا ہے؟ اللہ کا خوف ہی نہیں، اللہ کا وقار، اس کی قدرت، اس کا تمہیں کوئی ڈر نہیں، اور کیسے تم شرک میں اور بت پرستی میں اتنے پختہ ہو گئے ہو کہ تمہیں اللہ کی عزت اور اس کا وقار اور اس کی قدرت، اس کا بھی کوئی خوف نہیں، اس سے بے نیاز ہو گئے ہو۔ حالانکہ وقت خلقکم اطوارا، کتنے مراحل سے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ مٹی کی کتنی شکلیں ہیں، وہ تین ہے، تراب ہے، تین لازم ہے، اور سلسال من حمأ مسنون ہے، سلسال کالفخار ہے، وہ مٹی گارا پختہ مٹی اور اس کے جوہر، کن مراحل سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور دیکھو لم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، آسمان میں یہ جو 7 آسمان اللہ نے تہ در تہ تمہارے لیے بنا دیے، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، یہ چاند دیکھو کیسی اس کی روشنی ہے، اور سورج کو سراج بنا دیا، تو چاند کی روشنی کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا، اور سورج کی روشنی کے لیے سراج۔ تو چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس سے چیزوں کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے اور ذائقہ پیدا ہوتا ہے چاند کی روشنی میں، اور سورج کی روشنی میں چیزیں پکتی ہیں، تو اس کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا، اور سورج کی روشنی کے لیے سراج کا لفظ۔ تو ہیں تو دونوں روشنی ہیں، لیکن ایک ٹھنڈی روشنی ہے اور ایک گرم روشنی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، مٹی سے تمہیں اگایا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی جیسے تخلیق ہوئی، ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا، اسی مٹی میں تمہیں لوٹائے گا، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اسی مٹی سے تمہیں نکال کے دوبارہ کھڑا کرے گا اور اللہ کے سامنے تم حاضر ہو جاؤ گے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، یہ زمین تمہارے لیے کتنی نرم بنا دی ہے، تم اس پر چل سکتے ہو، کیا مریخ پر زور اور طارد اور اس پر ہم چل سکتے ہیں؟ تو وہاں پہ تم نہیں چل سکتے، لیکن یہاں پہ تم چل سکتے ہو۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، کیسے کشادہ راستے جو ہیں اللہ نے تمہارے لیے بنا دیے، اور اسی کے تم نے شریک ٹھہرا دیا، اور اسی کے مقابل لا کے تم نے اور لوگوں کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ گویا کہ ایک بڑا زبردست مقدمہ ہے نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے سامنے۔ اب نوح علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اے اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی ہے، ان سرداروں کی، ان کا جو مال ہے اور ان کی اولاد ہے، اس نے ان سرداروں کو کوئی فائدہ نہیں دیا، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ وہ مکروا مکرا کبارا، اور انہوں نے جو مکر ہے، چالیں ہیں، وہ چلنے میں بھی تاخیر کر دیا۔ وقالوا، اور قوم نے کہا، لا تذرن آلہتکم، یہ تواڈے بت ہیں نا، تواڈے معبود ہیں، ان کو مت چھوڑنا، اور وہ 5 تھے، ودًا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر۔ تو وہ کھڑے ہو گئے اپنی بتوں کی مدد کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ان بتوں کو مت چھوڑنا۔ اب قوم جو ہے وہ اپنے جو معبود ہیں ان کے حق میں کھڑی ہو گئی ہے۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور یہ جو ظالم ہیں ان کی گمراہی میں سوائے اضافے کے اور کچھ نہیں ہوا۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کیا گیا اور جہنم میں داخل کیا گیا۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اب آپ نہیں پائیں گے
کہ کوئی ان کی مدد کرنے والا ہو، کوئی مددگار ہو۔ اب نوح علیہ السلام مزید جو بات کہہ رہے ہیں یہ بڑی اہم ہے، وہ ہے کہ وہ شرک کا جو ایک تسلسل قائم ہو چکا تھا، اب اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب اب زمین پر کسی کافر کو باقی مت چھوڑ۔ انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو کسی کو بھی باقی چھوڑے گا تو وہ جس کو بھی پیدا کرے گا وہ یا تو فاجر ہوگا یا کافر ہوگا۔ تو گویا کہ نوح علیہ السلام کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آخری استدعا ہے۔ تورات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 650 سال قوم کو دعوت دی اور 300 سال رہبان میں بھی پھر زندہ ہے، اور اس وقت آپ کی قوم میں سے ایک بیوی اور ایک بیٹا، تو وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر وہ سورہ ہود میں اس کی تفسیر موجود ہے کہ نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم میری اہل میں سے بھی ایک ہے، تو فرمایا کہ نہیں، انہ لیس من اہلک، وہ آپ کی اولاد اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ لا عاصم اليوم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ باپ اور بیٹے کی گفتگو یہ چل رہی تھی، وحال بینہم الموج، ایک بڑی موج آئی، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہو گیا۔ اب یہ دیگر امتحان تو اپنی جگہ پہ، لیکن بیٹے کو یوں آنکھوں کے سامنے پھر نوح علیہ السلام نے ڈوبتا ہوا دیکھا، اس لیے کہ وہ مشرکین کے ساتھ ملا ہوا۔ تو شیخ سعدی نے کہا نا کہ پسرلو بابدان بنشست خاندان نبوت شروع سے، نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے اس نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی تو خاندان نبوت سے نکل گیا، اور سگے سابقہ پہ چند روز نیکا گرفت مردم شد، اور اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہا۔ اور اب جب ذکر ہوتا ہے نیک لوگوں کا اصحاب کہف کا، تو ان کے کتے کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اچھی صحبت اور بری صحبت کا نتیجہ۔ اور قرآن تو پھر وہ کتا جیسے ان کی درگاہ پہ بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ وہ اندر تھے، تو قرآن مجید اس کا پوسٹر بیان کرتا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیلِ، وہ اپنی دونوں ٹانگیں جو ہیں پھیلائے ہوئے وہاں پہ موجود تھا۔ تو نیک لوگوں کی یہ صحبت ہوتی ہے، صالحین کی صحبت کا نتیجہ یقیناً نیکی ہوتی ہے۔ اور آخر میں پھر نوح علیہ السلام کی دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ میرے پاس آئے، میرے گھر میں داخل ہوئے، اور تمام مومنین اور مومنات کو بخش دے۔ تو یہ وہ دعا ہے، اسی سے ملتی جلتی جو سورہ ابراہیم پہ کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہم پڑھتے ہیں نماز کا جب ہم اختتام کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی بنا دے، اور دعائیں قبول فرما، اور تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔ تو نوح علیہ السلام کی یہ جو دعوت ہے، اور نوح علیہ السلام کی یہ جو پکار ہے، اور نوح علیہ السلام کے باطن کا جو احساس ہے، اور اتنے لمبے عرصے تک ان کا پکارنا اپنی قوم کو استغفار کے لیے توجہ دلانا، اور یہ کہنا کہ اس بت پرستی کو چھوڑ دو، اور وہ نتیجہ جب نہیں نکلا تو پھر قوم پر عذاب آیا اور پوری قوم تباہ کر دی گئی سوائے ان لوگوں کو جو اہل ایمان تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں یہ بات فرمائی کہ تم اس کشتی میں جانوروں کے جوڑے جو ہیں وہ بھی لے لو، اور اس کے بعد جو نسل انسانی کا آگے چل کے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کی دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے پاکیزہ نقوش جو ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔